بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مجھے ایک دوست نے سوال بھیجا ہے اور اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سوال انہوں نے کسی اور جگہ سے لیا ہو اور جواب بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی بہت اہم ہے۔ کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں فکری جہالت کی بڑی وجہ کیا ہے، یعنی فکری جہالت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر آگے خود کہتے ہیں کہ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ دانشور اپنے آپ کو مخصوص حلقوں تک محدود کر لیتے ہیں، یعنی دانشور صرف اور صرف کانفرنسز، سیمینارز اور خاص لوگوں تک جو ان کے ذوق کے لوگ ہیں، ہم خیال ہیں، اہل علم ہیں، ان جیسے درجے کے جو لوگ ہیں، مرتبے کے، وہ انہی میں رہتے ہیں اور ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ بھی اسی ماحول میں ہی گردش کرتی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے، اور آگے کہتے ہیں کہیں وہ عام لوگوں سے ملنا، ان کی تقریبات میں جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ماحول ہے کہ جو لوگ علم اور قلم سے تعلق رکھنے والے ہیں، چونکہ ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ، ان کا قلم ان کو اس کا معاوضہ دیتا ہے جو وہ لکھتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں۔ تو عام لوگوں سے ملنا، ان کی تقریبات میں جانا، تو گویا کہ یہ ان کے ایک لحاظ سے وقت کے ضیاع کا باعث بنتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر منٹ قیمتی ہوتا ہے اور ہر منٹ کی ایک قیمت ہمیں دی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے۔ ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں یا کوئی ریسرچ ورک ہم کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار یا کوئی سمپوزیم یا کوئی ایسی مجلس کہ جہاں پہ ہم جائیں تو وہاں پر ہمیشہ ہمارے وقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں رجحان موجود ہے۔ اور آگے اس سے کہتے ہیں کہ جبکہ شعوری آگاہی اور انسانی قدروں کی ترویج کرنے والے ہر فرد کی بات سنتے اور سوال کا جواب دیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو آگاہی رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور انسانی قدروں کی ترویج کرنے والے، یعنی اخلاقی اقدار، ویلیوز، ان کی اگر وہ ترویج کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اصل تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کی بات کو یہ سنیں، پھر ان کے سوالات کا جواب دیں۔ تو یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فکری جہالت ہے، یعنی عوامی سطح تک جو لوگوں میں کنفیوژن ہے اور لوگوں میں ایک لحاظ سے قدامت پسندی ہے، یا لوگوں میں شدت پسندی ہے یا انتہا پسندی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے اہل علم ہیں، دانشور ہیں، جو ہمارے لکھنے والے ہیں، لکھاری ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کا تعلق علم اور قلم کے ساتھ ہے، وہ بہت ہی محدود دائرے میں رہتے ہیں اور اس سے وہ باہر نہیں نکلتے، اور وہ باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جس کی وجہ سے واقعی ہمارے ہاں یہ صورت موجود ہے کہ فکری جہالت اور علمی جہالت، اور اس کے علاوہ جو ایک اندھی تقلید کا تصور ہے اور اندھی عقیدت کا تصور ہے، یہ نظریات ہمارے ہاں اور یہ رویے بہت زیادہ عام ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو لوگ اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حصار سے باہر نکلیں، یعنی اپنے آپ کو اس سطح پر لائیں کہ اپنے وقت کی تقسیم کریں کہ بے شک وہ علمی اور تحقیقی کام بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شک ان کے وقت کی بہت قیمت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو معلوم ہوتا ہے، آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور آپ کسی حد تک ایک معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں صوفیاء کرام کی جو تعریف کی جاتی ہے یا ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس ذکر کی وجہ یہی ہے کہ وہ علماء بھی تھے، اہل علم بھی تھے، اور وہ فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے معاشرے اور اپنے سماج سے بڑا گہرا تعلق رکھا، یعنی عوام کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے، بیٹھتے، ان کی اخلاقی تربیت کرتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے، علمی حوالے سے جو لوگوں کے مسائل ہوتے اس میں لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو گائیڈ کرتے۔
تو اصل جو فکر ہوتی ہے، دانش ہوتی ہے، اس کا اثر تب ہی معاشرے پر مؤثر ہوتا ہے، معاشرے کو متاثر کرتا ہے کہ جب اس کی جڑیں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور گہری ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے دوست کا بڑا اہم سوال ہے، اور انہوں نے جو مزید اس سوال کے جواب میں لکھا وہ بھی بہت اہم باتیں ہیں، ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے۔